السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آزاد چائے والے بھائی کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کیسے سکسیسفل رہا، اس کی لائف کے بارے میں اور اس کی اس نے جو کہانی کی ہے اپنے بارے میں وہ بھی ہم بتائیں گے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ پورا دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، ہم اس کی جو اپنی ویڈیوز میں اس نے کہا اس کے مطابق ہی بنا رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ ہم ہوا میں آپ کو پینک رہے اور آپ کو یہ بتا رہے کہ ایسا ہے۔ تو چلتے اپنی ویڈیو کی طرف۔ خود آزاد چائے والے جو بھائی وہ خود کہتا ہے جب میں 12 سال کا تھا تو کہتا ہے میرا بہت شوق تھا کہ میں سائیکل چلا لوں، اور میرے فیملی والے جو تھے وہ میرے لیے نہیں لے رہے تھے، کیونکہ وہ یہ سوچتے کہ اگر آپ اس سے گر جائے کہ آپ کا ہاتھ پاؤ یا کسی کوئی جگہ زخمی نہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ نہ ہو، تو کہتے کہ میں نے ایک ضد پکڑی کہ میں اسے لوں گا، تو کیا وہ کہتے ہیں میں نے اپنے 53 روپیز سے پاکستانی، جو کہ وہ اس وقت تو بہت زیادہ، اس وقت 1 روپے میں تو تقریباً 8 ٹافیز ملتی تھی، تو وہ کہتے ہیں آزاد چائے والا بھائی کہ میں نے 53 روپیز سے اپنا ایک بزنس شروع کیا، چھوٹا سا اسٹور کو ایسا اسٹور نہیں جو کہ ہم بڑا اسٹور کا، چھوٹا سا کچھ ڈبہ وغیرہ تھا۔ کہتا ہے جب میں اپنے گاؤں میں تھا تو پاکستان میں اسٹڈی کر رہا تھا، اس کا باپ جو تھا ملک سے باہر تھا، تو کہتا ہے میں نے اب ایسا کیا کہ وہاں پر تو گاؤں میں ایک دکان ہوا کرتا تھا، پھر دور دور تک دکان نہیں، پھر دوسرا ہوا کرتا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہاں پر ایسا سسٹم بھی تھا کہ ایک دکان کے پاس جو چیز ہوتا تھا ایک دکاندار کے پاس، پھر دوسرے کے پاس اس سے مختلف ہوتا، جو کہ ایسا نہیں جو کہ آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر لیس پاپڑ آپ لیتے ہو، ہر اسٹور میں آپ کو اویلیبل نظر آ جائے گا، وہاں پر جس کے ایک کے پاس لیس تھا دوسرے کے پاس مثال کے طور پر کرکریا ہوتا ہے، وہ تو اس وقت کے برانڈ تھے بھی نہیں شاید، لیکن اس کے آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے میں ایسا کرتا جب میں اسکول جاتا تو اسکول ٹائم میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہمارا اسکول تھا، پھر اس کے درمیان ایک دکان ہوا کرتا تھا، اسکول میں بھی اپنی کینٹین ہوتی تھی اور درمیان ایک دکان، پھر اس کے بعد اس سائڈ بھی ایک اسکول ہوا کرتا تھا۔ تو پھر کہتا ہے کہ ہمارے اسکول میں صرف جو سامان تھا ہمیں یہ اجازت دیا جاتا کہ آپ اپنے اسکول سے ہی لے سکتے ہیں، آپ باہر سے نہیں لے سکتے جب تک اسکول کا ٹائم ہوا تھا، بریک کے ٹائم یا اس ٹائم میں۔ تو کہ ہمارے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ اس وقت کے لوگ تو بہت رسپیکٹ کرتے تھے اس رولز کے مطابق کے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب بھی وہ کسی کا نظر نہیں ہوتا تو میں دوڑ کر بھاگتا اس درمیان والے اسٹور کے پاس، کیونکہ اس کے پاس ایسی چیزیں ہوتی تھی جو کہ ہمارے گاؤں میں نہیں ہوتی تھی، جو کہ مجھے فائدہ دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی ٹافی 1 روپے کا اس وقت کا 8 ملتا، تو وہ کہتے ہیں 1 روپے کا میں پھر 4 دیتا اپنے گاؤں میں۔ تو اس طرح کہتے ہیں ہر چیز میں اپنے لیے 50% رکھتا، جس کہ 1 روپے کا کوئی چیز تو ہوتا تو میں 1 روپے کا ایک ہی دیتا، 50% اپنے لیے پروفٹ رکھتا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب ہم اسکول سے جاتے تو ہمارا جو ڈرائیور ہوتا وہ تقریباً درمیان راستے میں ہر دن روکا کرتا تھا اور اپنے لیے دودھ وغیرہ گھر کے لیے لیا کرتا تھا، تقریباً 40 منٹ کا کچھ گاڑی کا راستہ بتاتا۔ تو کہتا ہے اس وقت جب گاڑی والا وہاں سے جاتا مجھے سامان لیتا تو میں بھی گاڑی سے کود پڑتا اور وہاں سے اپنے لیے کچھ ایسے ایکسپینسو سامان لیتا جو کہ ہمارے گاؤں میں نہیں ملتے اور وہ سیل ہو جائے گی طرف۔ تو وہ کہتا ہے میں اس طرح کرتا رہا، کرتا رہا، میرا کام بڑا ہوتا رہا، میں نے پھر ویلڈنگ والے کے پاس غالباً ہو گیا، تو کہتے کہ میں نے اپنے یہ جو باکس تھا اسے تھوڑا بڑا کرنا چاہا، کیونکہ بزنس بڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں مجھے پروفٹ نظر آ رہا تھا، اس کی خواہش تھی کہ میں سائیکل لے لوں۔ تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد میرا باپ جب آیا تو میرے باپ نے یہ دیکھا کہ آپ کیا کرے، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ اپنی پڑھائی پر دھیان دو، ایسے کام نہ کرو جو کہ آپ کی پڑھائی پہ بہت برا اثر ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں نے وہ چھوڑ دیا، لیکن جب میں نے وہ چھوڑ دیا، وہ کہتے ہیں اس وقت میرے ساتھ 700 میں نے میرا پروفٹ ہوا تھا جو کہ میں نے اپنی ماں کو دے دیا، اور 2200 یا 2100 کے قریب میرا جو سٹاک تھا وہ تھا ابھی، جو کہ پروڈکٹس میں نے لیے تھے، ایک ویڈیو میں 2200 ایک میں 2100، وہ خود کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں 14-15 سال کا ہو تو ہماری حالت تھوڑی خراب ہوئی مالی لحاظ سے، تو کہتے ہیں میں پھر UK چلا گیا، ریڈیو بنائی اور IT پروجیکٹ شروع کیے وہاں پر۔ تو وہ کہتے ہیں جو میں اس کے بعد جب دوبئی گیا تو ہمارا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ دوبئی میں اسٹیبلش کر دیا ہم نے۔ پھر اس کا تو اپنی فرسٹ آفس کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ رومانیہ میں ہم نے کیا، وہاں پر کوئی جگہ رنٹ پہ یا جیسی لیے، وہ کہتے ہیں میں نے لیا، وہاں پر کام شروع کیا، اسے صحیح کر دیا۔ تو کہتے ہیں ہماری جو فرسٹ ویب سائٹ تھی جو بہت سکسیسفل رہی، freeonlinegames.com کی تھی، جو کہ بہت سکسیسفل رہی، جو کہ 2 ملین پلس یوزر ہیں ان کے، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے، 1 ملین اگر ہم لیتے تو 10 لاکھ کے حساب ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں میں ایسا جاتا رہا تو 650 گیمز ہم نے ریلیز کی، جو کہ 2023 میں سب سے بہترین گیم رہی ہمارے۔ وہ کہتا ہے جو کہ سب سے بہترین تو واقعی بہترین تھی، کیونکہ اس کے ریکارڈ اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ اس گیم کا نام ڈرٹ بائک تھا، جو کہ چھوٹی سی گیم ہے، ڈرٹ بائک تھا، جو کہ 3 بلین ٹائمز کھیلی گئی، یوزر نہیں کھیلی گئی، 3 بلین ٹائم کھیلی گئی، جو کہ بہت زیادہ
اگر ہم دیکھیں بہت زیادہ ہے. تو اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تو اس کے بعد ہم نے ملٹیپل کو فاؤنڈ کیے. اسی طرح وہ کہتے ہیں اگر میری تو بہت سی اسٹوڈیوز ہے، اگر آپ چاہے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اس سے آزاد چائے والا .pk/about me. تو آپ اگر اس پہ سرچ بھی کرتے تو آپ کو اس کی اسٹوڈیو، اس کی گیمز جو بھی ہو اس کے بارے میں آپ کو پورا انفارمیشن بھی مل جائے گا وہاں پر. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اپنی 3 اسٹوڈیوز کی بھی بات کرتا ہوں، 3 اسٹوڈیوز کی، تو اس میں 700 ملینز ڈاؤن لوڈرز تھے. 700 ملینز، جو کہ بہت بڑے ڈاؤن لوڈرز تھے اس کے کہنے کے مطابق، جو کہ آزاد چاول نے خود کہا تھا. وہ 3 اسٹوڈیوز میں اس نے کیا کیا بنے، کتنے بنے، اس کا اللہ کو پتہ ہے، اور اس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں میں کچھ ایسے وہ بتاؤں گا آپ کو جو کہ آپ کو فائدہ بھی دے گا، جو کہ ویب سائٹ ابھی کے لیے آپ کو فائدہ بھی دے گا، جس کی دواز.com، خلجی.com ہوا، ریال.com ہوا، سنیا.com ہوا، ہدایت.com ہوا، زکوٰۃ.com ہوا. اسے آپ ابھی بھی استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک مشن ہے وہ ابھی پورا نہیں ہوا، جس کے میں چاہتا ہوں کہ میرج پہ آ جاؤ. میرج پہ کیسے کہ GoMarry.com پر جو گورے ہے، سنگل ہے، وہ شادی کر سکتے ہیں ان کے لیے، اور secondwife.com اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو کہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. اتنا تو سب کو سمجھ آتا ہوگا کہ دوسری شادی سے لڑکیاں کتنی خفا ہوتی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں. اگر لڑکیوں میں یہ سے ہیک کرے تو اس ویب سائٹ کو میرے خیال سے وہ بالکل نہیں چھوڑے گی. تو اس کے بعد آزاد چائے والا خود بھی کہتا ہے کہ میں تقریباً آزاد میڈیا آرگنائزیشن کو انٹرویو بھی دیے ہے، جو کہ اس میں فاکس نیوز بھی آتا ہے، نیو یارک ٹائمز بھی آتا ہے، ساما ٹی وی بھی آتی ہے، آئی ٹی وی بھی آتی ہے، جو کہ مختلف کنٹریز کے، امریکہ کے، انگلینڈ کے، پاکستان کے وغیرہ بھی. تو اس طرح جب کوئی بزنس بڑھتا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. آپ کو سکسیس کرنے کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم سے کرو. اس نے شروع 53 سے کیا بچپن میں، لیکن ایک احساس تھا اس کا کہ مجھے کچھ کرنا ہے. اگر آپ کا کچھ احساس ہو، کچھ کرنے کی تمنا ہو، تو ہی کچھ ہو سکتی ہے. امید کرتا ہوں کہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے آئی تو لائک کر کے سبسکرائب کرتا کہ ہماری انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آج کے لیے اتنا کافی. ملتے ہیں اپنے آنے والی نئی ویڈیو میں. السلام علیکم.